नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबा उर्दू अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम तोसी लेक्चर बउनवान हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह में तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और नाज़रीन का खैर मकदम है। इस ऑनलाइन तोसी कलीदी खुतबे की सदारत काबिल सद एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम मज़र, सरबराह इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान मुक़तदर कौमी ज़ुबान इस्लामाबाद फरमा रहे हैं। हम उनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। नहायत मसरूफ़ शेड्यूल उनका चल रहा है। यहाँ इस्लामाबाद से एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए कराची तशरीफ़ ले गए हैं और हम बिलखुसूस नहायत ही वाजिबुल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर इखलाक अहमद आहन साहब जो सरबराह हैं शोबा फ़ारसी के और सेंट्रल एशियन स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली इंडिया, जो इस मौजू पर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आज कलीदी खुतबा पेश फरमाएंगे। हम सदर करामी कदर की इजाज़त से इस तकरीब का, इस बाबरकत तकरीब का आगाज़ कलाम हज़रत अमीर खुसरो से करते हैं और मैं गुजारिश करूँगा मुहतरम जनाब अक़दस हाशमी साहब से कि कलाम अमीर खुसरो से इब्तिदा फरमाएँ। जनाब अक़दस हाशमी साहब, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना बताइएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है इसी तरह। जी जी बिल्कुल। तो इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है आज, तो हो सकता है दरमियान में शायद इंटरप्शन हो जाए, बहरहाल जी कोशिश करते हैं। आ, 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 नमीदा नमचे नमीदा नमचे मंजे बोदिश जाए के मन को नमीदा नमचे मंजे बोदिश जाए के मन को नमीदा नमचे मंजिल दूध शब जाए के मन बोधम नमीदा नमचे मंजिल दूध शब जाए के मन बोधम बाहर सूरत से दिसने बाहर बाहर सूरत से परी पै कर निगारे सर्व दे लाल रुख सारे परी पै कर निगारे परी पै कर परी पै कर निगारे सर्व दे लाल रुख सारे सर्व दे लाल रुख सारे परी पै कर निगारे सर्व दे लाल रुख सारे सरापा आफते दिल सरापा आफते दिल दूध जाए के मन बोदम सरापा आफते दिल सरापा आफते दिल दूध जाए के मन बोदम नमीदा चेन दूध जाए के रकीबा गोश बर आवाज उदर नाज मन परेशान रकीबा गोश बर आवाज उदर नाज मन परेशान सुखन दुख कंचे मुश्किल सुखन दुख कंचे मुश्किल दूदिश के सुखन दुख कंचे मुश्किल
سخن سخن کے مشکل بودش رہے کے من کو نمیتا کے منارے بودش رہے کے من خدا خود میر مجلس خود اندر لامتاں خسرو خدا خود میر مجلس خدا خود میر مجلس خدا خود میر مجلس بود اندر لامتاں خسرو بود اندر لامتاں خسرو بود اندر لامتاں خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لامتاں خسرو محمد شمع محرم سبحان اللہ، محمد شمع سبحان اللہ، محرم محمد شمع محفل محمد شمع محفل بودش رہے کے محمد شمع محفل بودش رہے کے نمیدار کے منظر نمیدار کے منظر بودش رہے کے نمیدارم کے منزل بود شب جائے کے منبودم بہر صورت سے بہر صورت سے بسر بود شب جائے کے سبحان اللہ، بہر صورت سے بود شب منبود سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم اقدس ہاشمی صاحب کلام میں حضرت امیر خسرو پیش فرما رہے تھے، ہم ان کے بےحد ممنون ہیں اور ناظرین سے معذرت خواہ ہیں، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے شاید آواز میں تھوڑی سی خلل تھی، لیکن ہم بہرحال جناب اقدس ہاشمی صاحب نے بہت ہی اپنی پرسوز اور روح پرور آواز میں کلام حضرت امیر خسرو پیش فرمایا۔ ہم بار دیگر محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب جو اس آن لائن توسیع لیکچر کی صدارت فرما رہے ہیں، اور محترم پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احمد احان صاحب کے بےحد ممنون ہیں شعبہ اردو الہم اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے، اور تمام معزز ناظرین کی جانب سے ہم ان کا بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس وقت نہ صرف پاکستان، ہندوستان بلکہ پوری اردو دنیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس توسیع لیکچر کے لیے جو دیگر مختلف ریسورسز ہیں، اس کے علاوہ یہ بنیادی طور پر یہ جو کتاب ہے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی، امیر خسرو کا ہندوی کلام ما نسخہ برلن ذخیرہ شپنگر، اس سے کچھ بنیادی نکات میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ ابتدا میں صدر کرم قدر کی اجازت سے میں یہاں پر رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کتاب ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے بنیادی طور پر امیر خسرو سوسائٹی شکاگو امریکہ، ان کی تحریک پر یہ کتاب مرتب فرمائی ہے۔ بہت ہی اہم کتاب ہے حضرت امیر خسرو پر، اور اسی تناظر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مغرب میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں جو ادبی تنظیمیں ہیں، ان کا بہت ہی ایک کہہ لیجیے کہ اہم کردار رہا ہے۔ مثلاً علی گڑھ مسلم یونیورسٹی الومنائی ایسوسی ایشن واشنگٹن، انہوں نے بہت علمی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر حبیب الرحمن احمد کی یہ جو تنظیم رہی ہے امیر خسرو سوسائٹی شکاگو، اور اسی تناظر میں اگر آپ بات کریں تو اردو مرکز لندن، کوئی 14 برس تک افتخار عارف صاحب نے اردو مرکز لندن برطانیہ سے بہت فیض کا جو کلیات ہے، سارے سخن ہمارے سب سے پہلے یہیں اسی اردو مرکز لندن سے شائع ہوا۔ تو جو مغرب میں ہمارے احباب ہیں جو ادبی تنظیمیں قائم جنہوں نے کی ہیں، وہ بہت ہی وسیع کام کر رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے پچھلے برس کوئی 15 توسیع لیکچرز پر مبنی ایک سیریز انہوں نے مکمل کی مرزا عبدالقادر بیدل کے حوالے سے،
اور بہت اہم یعنی اس کا فیڈ بیک بھی رہا نہ صرف پاکستان سے ہندوستان سے بلکہ پوری دنیا سے۔ ایک بات جو میں محسوس کر رہا ہوں ایک ادب کے ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے، کہ یعنی آج سے 20 25 30 برس پہلے جو مغرب میں جو تنظیمیں تھیں یا ایون پاکستان ہندوستان میں، تو ان ایک علمی کانفرنسوں کا چلن زیادہ تھا۔ اب علمی کانفرنسیں جو علمی مذاکرے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور تقریبات تو ہو رہی ہیں لیکن مشاعرے وغیرہ ہو رہے ہیں، یا کتابوں کی جو تقاریب پذیرائی ہیں وہ منعقد ہو رہی ہیں۔ جس نوعیت کی تقاریب، جس طرح میں اس کتاب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، جو حضرت امیر خسرو ایسوسیشن کے تحت ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے وہاں پر کانفرنس ہوئی، بہت وسیع کام ہے۔ تو کچھ نکات میں نے اسی کتاب سے یہاں پر درج کیے ہیں، میں وہ ابتدا میں صدر گرامی قدر کی اجازت سے یعنی پیش کر رہا ہوں کہ حضرت امیر خسرو ایک بہت ہی مختلف جہات، ایک ملٹی ڈائمینشنل بہت عظیم شخصیت۔ اردو میں ظاہر ہے ان کی پیدائش جو ہے وہ 1253 ہے، تو یعنی کوئی یہ 700-800 برس کا یعنی دورانیہ بنتا صدیوں کا، 7-8 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن لسانیات کے جو بنیادی مباحث ہیں وہ حضرت امیر خسرو نے ہی شروع کیے۔ یعنی انہوں نے شعری اشارے کیے ہیں، لیکن لسانیات کی لنگوسٹک کی بحث، اور فارسی اور ہندی میں جو ان کی شاعری ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور خصوصاً جو ریختہ کی ایجاد ہے اس کا صحرا بھی۔ امیر خسرو بہت سے جلیل القدر بادشاہوں کی مصاحبت ان کو حاصل رہی۔ میں ایک مختصر سا سوانحی خاکہ ہے بمشکل 2 صفحوں پر مشتمل، ابتدا میں وہ رکھنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں، اسی کتاب سے، ڈاکٹر گوبی چند نارنگ کی کتاب سے 2 صفحے ہیں۔ میں ابتدا میں ایک سوانحی خاکہ ہے حضرت امیر خسرو کا۔ لکھتے ہیں ڈاکٹر گوبی چند نارنگ کہ امیر خسرو 1253 عیسوی میں پٹیالی ضلع ایٹا میں پیدا ہوئے۔ ابھی 8 سال کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد ان کے نانا عماد الملک نے انہیں پالا۔ عماد الملک سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد کے امراء میں سے تھے، اور 30 سال تک عارض ممالک رہے۔ ظاہر ہے کہ 8 برس کی عمر میں امیر خسرو دہلی آ گئے ہوں گے۔ 671 ہجری میں عماد الملک کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد خسرو سلطان بلبن کے بھتیجے علاؤ الدین کشلو عرف ملک اچھو کی ملازمت میں آ گئے۔ 2 ہی برس کے اندر ان کی شناسائی بلبن کے بیٹے بغرا خان سے ہوئی۔ بغرا خان سامانہ کا حاکم تھا جو اب پٹیالہ یعنی پنجاب میں ہے۔ امیر خسرو چند برس تک سامانہ میں بغرا خان سے متعلق رہے۔ پھر 678 ہجری میں بنگال کے حاکم تغرل نے جب بغاوت کی تو سلطان بلبن بغرا خان کو لے کر خود بنگال گیا، اور تغرل کو معزول کر کے بغرا خان کو بنگال کا حاکم بنا دیا۔ یہ اب یہاں پر ایک مختصر سا اقتباس نقل کر رہے ہیں سید سلمان ندوی کا، ڈاکٹر گوبی چند نارنگ، کہ یہ بلبل ہزار داستاں بھی یعنی حضرت امیر خسرو، یہ بلبل ہزار داستاں بھی بغرا خان کے ساتھ تھا، اور اس طرح دلی کا طوطی کچھ دنوں بنگال کی ترائی میں چہکتا رہا۔ بعد میں امیر خسرو دہلی آئے اور بلبن کے بڑے بیٹے محمد کعان کی سرپرستی میں ان کے ساتھ ملتان چلے گئے۔ 686 ہجری میں شمال مغربی ہندوستان تاتاریوں کے حملوں سے خون کا سمندر بن رہا تھا۔ شہزادہ کعان نے ملتان پر اس سیلاب کو روک دیا، لیکن بعد میں ایک تالاب کے کنارے نماز پڑھتے ہوئے شہید کر ڈالا گیا۔ انہیں امیر خسرو بھی فوجی قیدیوں کے ساتھ گرفتار کر کے بلخ بھیج دیے گئے۔ 2 برس کے بعد رہائی پا کر دہلی آئے۔ سلطان بلبن کے بعد اس کا پوتا بغرا خان کا بیٹا کی بات بادشاہ ہوا۔ امیر خسرو اس زمانے میں صوبہ اودھ کے حاکم خواجہ احسان کے ساتھ اودھ چلے گئے اور 2 سال وہاں رہے۔ کے بعد دہلی کے تخت پر بیٹھ کر عیاشی میں پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے باپ بغرا خان نے، جو بنگال کا حاکم تھا، دلی کا رخ کیا۔ بیٹے نے ناخلفی سے باپ کا مقابلہ کرنا چاہا۔ امراء نے بیچ بچاؤ کر کے باپ بیٹے میں صلح کرا دی۔ امیر خسرو نے اس واقعے پر دلچسپ قصیدہ لکھا۔ کی بات نے امیر سے فرمائش کر کر اس پر 688 ہجری میں پوری مثنوی لکھوائی، جس کا نام قرآن الصادین ہے۔ اب خسرو کی بات کے مصاحب اور ندیم ہی نہیں بلکہ ملک الشعراء کی حیثیت رکھتے تھے۔
89 ہجری میں کے بعد کے انتقال کے بعد امیر خسرو جلال الدین فیروز خلجی سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے 690 ہجری میں بادشاہ کی فتوحات کو نظم کیا اور مثنوی کا نام مفتاح الفتوح رکھا۔ علاؤ الدین خلجی 695 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ امیر خسرو کا تیسرا اور اہم ترین دیوان غرۃ الکمال 693 ہجری میں مرتب ہوا۔ ڈاکٹر وحید مرزا لکھتے ہیں کہ علاؤ الدین کا عہد امیر خسرو کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا اور ان کی زیادہ تر تصنیفات اسی زمانے میں مکمل ہوئی۔ غرۃ الکمال بھی علاؤ الدین کے عہد میں مرتب ہوا۔ بعد میں جب قطب الدین خلجی نے جلوس کیا تو امیر نے اس کے لیے 718 ہجری میں مثنوی نسپہر تصنیف کی۔ سلطان نے ہاتھی کے برابر تول کر روپے شاعر کو یعنی حضرت امیر خسرو کو انعام دیے۔ خلجیوں کے بعد تغلقوں کا دورہ ہوا تو انہوں نے بھی امیر کی قدردانی میں کمی نہ کی۔ غیاث الدین تغلق نے جب بنگال کا سفر کیا تو امیر خسرو بھی ساتھ گئے۔ اسی اثنا میں امیر کے پیر حضرت امیر خسرو کے پیر صلاح الدین سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین کا وصال ہو گیا۔ حضرت امیر خسرو دلی آئے تو یہ اندوہناک خبر سن کر رنج و غم سے وارفتہ ہو گئے۔ اپنے پیر و مرشد کے انتقال کے بعد خسرو زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہے اور 1325 میں شاہد حقیقی سے جا ملے۔ یہ ایک مختصر سا اقتباس تھا، سوانحی خاکہ تھا۔ اب میں بصد احترام گزارش کروں گا، ظاہر ہے ہم آج یعنی اس توسیعی لیکچر کے انعقاد کا بنیادی مقصد نہایت ہی ممتاز محقق اور نقاد جناب پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احمد اہن صاحب کا وہ کلیدی خطبہ ہے جس کو سننے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ تو میں ڈاکٹر اخلاق احمد اہن صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ پلیز اپنا کلیدی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیر علی صاحب، آپ کی وجہ سے یہ محفلیں گرم ہوتی رہتی ہیں، ہم سب استفادہ کرتے ہیں۔ نہایت محترم پروفیسر سلیم مظہر صاحب، میں بھی عرض کر رہا تھا کہ میرے خیال سے آپ سے پہلی ملاقات کا شرف جو ہے وہ 20 سال پہلے تہران میں سیمینار کے حوالے سے ہوئی تھی، اس سے آشنائی ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا ہم ایک سامع کی حیثیت سے سن رہے ہوتے اور ڈاکٹر صاحب یہ تقریر فرما رہے ہوتے یا اس حوالے سے گفتگو ہوتی۔ بہرحال یہ حکم ہے کہ حضرت امیر خسرو کے حوالے سے چند معروضات پیش کریں، چونکہ کوئی خاص عنوان نہیں ہے، عمومی عنوان ہے حضرت امیر خسرو کے حوالے سے۔ تو ان کی زندگی، ان کی شاعری، ان کی وراثت اور دیگر پہلوؤں سے گفتگو کریں گے تاکہ ایک پوری تصویر کا ایک جھلک مل سکے۔ ظاہر ہے ان کی شخصیت اتنی عظیم ہے اور اتنی وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کسی ایک گفتگو میں، ایک کتاب میں، ایک مقالے میں نہیں ہو سکتی۔ مجھے ہمیشہ وہ شعر یاد آتا ہے جب بھی حضرت خسرو کا ذکر آتا ہے، عرفی کا شعر ہے کہ ز فرق تا بہ قدم ہر کجا کے مین گرم، کرشم دامن دل می کشد کے جا انجاست۔ یعنی ز فرق تا بہ قدم، سر سے لے کے پا تک جہاں بھی نگاہ پڑتی ہے تو تمہارے وجود کا ہر حصہ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک کرشمہ ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے اور مبہوت کر دیتا ہے۔ وہی بات خود حضرت سبحان اللہ، خسرو کی سبحان اللہ۔ شخصیت پہ بالکل درست ثابت ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک شاعر کی حیثیت سے دیکھیں، ایک درباری کی حیثیت سے دیکھیں، ایک صوفی کے طور پہ دیکھیں، ایک موسیقی داں کے طور پہ دیکھیں،
ایک نثر نگار کے طور پہ دیکھیں، اور اپنے عہد کے ایک مورخ کے طور پہ دیکھیں، یا خود ہندوی شاعری کے حوالے سے دیکھیں، یا ان کی جو اختراعی جو ان کی صلاحیتیں تھیں، جو اس کے حوالے سے ہم دیکھیں، ہر میدان میں وہ کمالات کے حامل ہیں۔ اور ابھی ڈاکٹر شیر علی صاحب نے اختصاراً ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی، ڈاکٹر نارنگ کی کتاب کے حوالے سے۔ امیر خسرو کی شخصیت یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان کے حوالے سے لکھا ہے، ایسا نہیں کہ ان پہ کام نہیں ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے اگر جدید تاریخ میں ہم دیکھیں تو جس نے ان کی طرف توجہ کی وہ شبلی تھے۔ شبلی نے ان کے بارے میں شعر العجم میں ایک ان کا ذکر کیا، ظاہر تمام جو اکابر شعراء تھے ان کے حوالے سے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک پورا پروجیکٹ بنا تھا، اور وہ اب تک کا سب سے بڑا اور سنجیدہ پروجیکٹ تھا حضرت امیر خسرو کے آثار کے حوالے سے۔ اتنی سنجیدگی سے کام پھر نہیں ہوا۔ اور وہ ایک صاحب ہوتے تھے علی گڑھ میں، نواب اسحاق خان، انہوں نے ایک پورا بہت ہی وسیع پروجیکٹ بنایا، اور ہندوستان بھر کے، ظاہر اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، تو جتنے علماء تھے اور جتنے بھی خسرو شناس تھے، اور جن جن کے پاس حضرت امیر خسرو کے مخطوطات تھے، اس میں نواب حیدرآباد تھے اور تمام لوگ تھے، ان سب نے جو ہے وہ اس حوالے سے مدد کی۔ اور اس میں عبید الرحمن خان شیروانی تھے، اور وہ کام یہ ہوا کہ ان کی تمام مثنویوں کا باضابطہ اس کی تصحیح و تدوین کا کام ہوا اور شائع ہو گئی، ان کے ہندوی کلام پہ بھی کام ہوا۔ لیکن بہت سارا حصہ بچ گیا ہے ابھی بھی، بہت سارے ان کے جو آثار ہیں، ان کی کتابیں ہیں، وہ تشنہ تدوین و ترتیب ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ان کے دیوان کے حوالے سے لوگ شائع کرتے رہتے ہیں، ہندوستان میں بھی شائع ہوا، خود نظام الدین درگاہ سے بھی شائع ہوا، ایران سے شائع ہوا، لیکن وہ دواوین نہیں ہے، وہ انتخابات ہیں، تو اس سے بڑی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک بڑا اہم کام وزیر الحسن عابدی صاحب نے کیا تھا، وہ ان کے کلیات غزلیات امیر خسرو، اور پچھلے 20 سال سے میں نے ایک کام کیا ہے، اب وہ شائع ہوگا، وہ ہے کلیات رباعیات امیر خسرو۔ اور کچھ چیزیں ہوئی ہیں تحقیقی حوالوں سے بھی جو کام ہوئے ہیں، جیسے وحید اختر صاحب کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، مورخ تھے پروفیسر محمد حبیب، ان کی کتاب ہے۔ پھر ایک کام امریکہ میں ایک صاحب تھے حبیب اللہ صاحب حیدرآباد سے، انہوں نے ترجمے کا کام کروایا دنیا بھر کے خسرو شناسوں کو جوڑ کے، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا۔ تو یہ ایک بڑا کام تھا، خاص طور سے اعجاز خسروی جیسی کتاب کا ترجمہ کروانا، اگرچہ اس کا کچھ حصہ ترجمہ نہیں ہوا، اور وہ موضوعاتی اعتبار سے لوگوں نے جو بھی اس کو سوچا اس کے بارے میں اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ بہرحال تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ ایک صاحب ممتاز حسین نے ایک کتاب لکھی، وہ بھی اہم کتاب ہے۔ اور 70 کی دہائی میں جب امیر خسرو کی شخصیت کے حوالے سے پورے بر صغیر میں منایا جا رہا تھا
700 سالہ، تو اس حوالے سے بھی بڑے بڑے کانفرنسیں ہوئی، اور کچھ کام اس زمانے میں بھی ہوا، جس میں زوئے انصاری وغیرہ اور وزیر الحسن عابدی صاحب، پروفیسر عابدی، پروفیسر نذیر احمد، اس طرح کے لوگ جو بڑے اہم لوگ تھے، انہوں نے کام کیا ہے۔ اور ناچیز کا بھی ایک اس میں دلچسپی رہی ہے ایک طالب علمانہ، اور میں نے ہندوستان بھر میں جتنے بھی ان کے حوالے سے مخطوطات ہیں، اس کا میں نے ایک اینوٹیٹڈ بیبلیوگرافی تیار کی۔ پھر ہم نے باقی جگہوں پہ جو ان کے مخطوطات تھے، ایران میں، ترکی میں، سینٹرل ایشیا میں، انگلستان میں، اس کا بھی پھر میں نے اضافہ کیا۔ اور ایک کتاب ہم نے امیر خسروز انڈیا جو پہلی بار جو ہے یہ شائع کی، جو ایک طرح سے کافی ٹیبل ان کے تھی۔ تو یہ کچھ کام ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن زیادہ تر کتابیں ایسی ہیں جو ان کتابوں کو بنیاد بنا کے کی گئی ہیں، یا یہ کہ جو اصل منابع ہیں ان سے استفادہ نہیں ہوا ہے، جس کا ذکر کیا اس کے علاوہ۔ بہرحال ان کی زندگی کے بارے میں ہم یہ بتائیں کہ ان کا تعلق جو ہے ترک گھرانے سے تھا، ظاہر ہے ان کی والدہ ہندوستانی نژاد تھیں۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ ہندوستان میں یا بر صغیر اب کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جو دو سب سے بڑے فارسی کے شعراء ہیں، جو حضرت امیر خسرو ہیں اور بیدل ہیں، اور اگر جدید عہد میں لے لیں تو علامہ اقبال ہیں، یہ تینوں جو ہیں ایک طرح سے باضابطہ، مطلب ان کی زبان، مادری زبان فارسی نہیں تھی، ان دو حضرات کی زبان ترکی تھی، اور ڈاکٹر اقبال کی زبان ظاہر ہے پنجابی یا اردو کہہ لیں وہ تھی۔ لیکن یہ ہماری تاریخ کے عظیم ترین فارسی کے شعراء ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور بلکہ مجموعی طور پہ خود فارسی ادبی تاریخ کے یہ صف اول کے شعراء ہیں۔ اور اسی طرح سے مرزا غالب کو اگر شامل کر لیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، تو وہ بھی ترک ہیں۔ اور ان دو شاعروں کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی علاقے سے، اگر ہم جیسے سینٹرل ایشیا کے محققین سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں شہر سبز، اس علاقے سے ان کے اجداد کا تعلق رہا ہے، دونوں کا، امیر خسرو کا بھی اور بیدل کا بھی۔ اور وہ ظاہر ہے اس زمانے میں جب چنگیز کے حملے ہوئے تو یہ قبائل جو ہے وہاں سے مجبور ہوئے اور جنوب کی طرف آ گئے اور بر صغیر آ گئے تھے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا خانوادہ بھی آ گیا، اور یہ دونوں حضرات یعنی امیر خسرو اور بیدل دونوں ایسے خانوادوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ علم و ادب کا باضابطہ کوئی چرچا نہیں تھا۔ یہ دونوں سپاہیوں کے یا فوجیوں کے خانوادے سے لوگ تھے، یہ دونوں، کوئی ادبی گھرانے سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن ادبی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، اور یہ اس میں وہ ہوئے۔ اور امیر خسرو کی جائے پیدائش کے بارے میں عام طور سے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ پٹیالی، جو دلی کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے اتر پردیش میں، وہاں ان کی جائے پیدائش ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک رائے آتی ہے، اور بلکہ خود امیر خسرو کے بعض بیانات ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کی جائے پیدائش دہلی ہے۔ تو اس کے بھی امکانات ہیں، اور جس طرح سے وہ دہلی کے حوالے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں،
جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جائے من بود قبۃ الاسلام، دہلی کو وہ قبۃ الاسلام کا نام دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے یہاں پہ جو ابتدائی جگہ ہے جہاں میں خود رہتا ہوں، جو قطب مینار کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو مسجد ہے اس احاطے میں، اس مسجد کا نام بھی قبۃ الاسلام ہے، تو یعنی مسجد جامع قبۃ الاسلام، قبۃ الاسلام یعنی دہلی۔ جی تو جس کو بعد میں انگریزوں نے غلط نام دے دیا قوت الاسلام، جس سے بڑی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور ہوئیں۔ تو قبلہ خسروان ہفت اقلام، یعنی یہ جو ہے ہفت اقلیم، جی پوری دنیا کا جو ہے وہ مرکز تھا، اور اس مرکزیت کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں سینٹرل ایشیا کے جو علماء تھے، اور وہاں جی پہ بڑے بڑے مراکز علم و ادب کے تھے، بلخ تھا، غزنی تھا، سمرقند، بخارا، نیشاپور، تو وہاں سے علماء اٹھ کے اس دہلی میں آ کے مقیم ہو گئے تھے، اور جن علماء کا ذکر آتا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ موجود تھے، ان کی بڑی تعداد، ہم ان کے معاصرین علماء کا جو ظاہر ہے سینکڑوں کی تعداد میں تھے، لیکن جو معاصر تذکروں میں جن کا ذکر آ جاتا ہے اس میں خود ان کے دوست ہیں، حسن دہلوی ہیں، جو حضرت خود ان کے شیخ ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جس میں حضرت برہان الدین غریب ہیں اور حضرت نصیر الدین آمدی ہیں، جن کا چراغ دہلی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قاضی فخر الدین کرمانی ہیں، نصیر الدین غنی ہیں، قاضی ضیاء الدین ہیں، اور اس طرح سے بے شمار علماء، مشائخ اور شعراء ہیں۔ شعراء کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، جس میں بہت بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئے یا ان کے آثار ختم ہو گئے۔ جو سب سے اہم نام ہے امیر خسرو کے بعد وہ خود حسن دہلوی کا ہے، ان کے استاد شہاب الدین محمرہ ہیں، ایک صاحب تھے صدر الدین عالی، وہ بھی بڑے اچھے شاعر تھے ان کے زمانے کے، فخر الدین قواس ہیں، اور حمید الدین راجہ ہیں، ایک صاحب ہوتے تھے مولانا عارف۔ یہ سارے لوگ شعر و ادب سے بھی ان کا تعلق رہا تھا، اور اس ماحول میں انہوں نے ایک طرح سے پرورش پائی، اور ان کا جو گھر رہا ہوگا، جو میرا اندازہ ہے اور جو جہاں تک میں نے تحقیق کی، تو وہ یہی علاقہ تھا جو سری کہلاتا تھا۔ سری یعنی جو قطب مینار کے آس پاس کا علاقہ تھا، اور وہاں پہ ایک محلہ تھا جس کا نام تھا نمک پورا، جو اب آج کل وہ علاقہ جو ہے ادچینی کہلاتا ہے، اور وہاں پہ ان کا گھرانہ رہتا تھا، بلکہ ان کے جو نانا تھے عماد الملک، جو بنیادی طور پہ ہندوستانی نسل کے تھے، اور بعض لوگوں نے ان کا پرانا جو نام ہے وہ گھنشیام لکھا ہے، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ راوت ارض تھے۔ راوت ارض کا کام یہ تھا کہ وہ جو مختلف راجا یا زمیندار ہوتے تھے ان کے ساتھ ایک طرح سے نیگوشیٹ کرتے تھے حکومت کی طرف سے، اور اس عہدے پہ وہ 70 سال رہے تھے۔ نارنگ صاحب نے جو لکھا ہے 30 سال نہیں ہے، وہ 70 سال ہے، اور ان کی بڑی لمبی عمر پائی تھی، انہوں نے تقریباً 125 سال زندہ رہے، اور ان کے ہر وقت آئے دن بڑے بڑے، ایک طرح سے آج کے اصطلاح میں ہم کہیں تو بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی تھی، اور پکوان اور ان چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے جس کا میں ذکر کروں گا۔ تو یہ وہ ماحول تھا، ایک طرف کی عمرا کے گھرانے سے تھے، ایک طرح سے ان کی زندگی جو تھی وہ شہزادوں جیسی تھی،
ظاہر ہے جو آدمی 70 سال تک ایک طرح سے منسٹر رہا ہو تو اس کی طرز زندگی کیا ہوگی. شروع میں حضرت نظام الدین اولیاء جن کا اصل تعلق جو تھا وہ بدایوں سے تھا. بدایوں جو ہے بدایوں کی بھی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے. یہ میں عرض کرتا چلوں ساتھ ساتھ کہ عام طور سے ہندوستان یا بر صغیر میں اسلام یا مسلمانوں کی تاریخ کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ سیاسی تاریخ سے جوڑ کے کی جاتی ہے جو درست نہیں ہے. یعنی جی یہ کہ محمود غزنوی یا شہاب الدین غوری یا ایبک ان کے ساتھ جوڑ کے کی جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے بلکہ اسلام جو ہے خود حضرت پیغمبر کے زمانے میں ہندوستان میں روشناس ہو گیا تھا. خاص طور سے کیرلا کے علاقے میں وہاں پہ بہت سارے اصحاب کرام کی قبریں ہیں. اسی طرح سے تقریباً تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بہت سارے مسلمان شمالی ہندوستان بھی آ گئے تھے اور جن علاقوں میں آ کے بسے تھے سندھ میں تو ظاہر ہے شروعات میں آ گئے 8ویں صدی کی ابتدا میں. لیکن جو شمالی ہندوستان ہے جس کو ہم دریائے گنگا کا کنارہ کہتے ہیں اور اس کے علاقے جو ہیں یہاں پہ بھی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں مسلمان آ گئے تھے اور انہی میں ایک جگہ بدایوں بھی تھا. اور ویسی ہی جگہ بنارس تھا. بنارس جو شہر ہے جو یعنی اہل ہنود کا ایک بڑا ہی مقدس شہر ہے. کاشی سب جی سے مقدس شہروں میں سے ایک ہے اور علم و ادب کا بھی بڑا مرکز رہا ہے. بڑے علماء بڑے پنڈت وہاں پہ رہے. وہاں پہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ 8ویں صدی میں ہارون الرشید کے زمانے میں ان کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے تقریباً 150 طلبہ کو اور اسکالرس کو اور علماء کو بنارس بھیجا کہ وہاں جائیں اور وہاں پہ جو علوم ہیں ان کو سیکھیں اور ان کو لا کے بیت الحکمہ میں اس کے ترجمے ہوئے. اسی طرح سے وہاں سے پنڈتوں کو انہوں نے بلایا اور وہ وہاں پہ گئے. تو یہ جو سلسلہ تھا خود عربی اور اسلامی تہذیب اور ساتھ ساتھ فارسی تہذیب کے روشناس کرانے کا بر صغیر میں یہ بہت پہلے سے تھا. تو اسی طرح کا ایک خانوادہ حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی تھا اور انہوں نے وہیں پہ تحصیل علم کیا. پھر بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک طرح سے دلی آ گئے اور دلی جب آئے ہیں تو دلی آئے پھر وہ اجودھن گئے اور اجودھن سے انہوں نے خلافت لی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو ہے وہ دلی میں بھی رہے تھے. اچھا اور دلی میں ان کی ایک جگہ ہے یہاں پہ جو حضرت بختیار کاکی کے مزار یا درگاہ کے پاس ہے. وہاں پہ ان کی چلگاہ بھی ہے آج بھی ہے. اور اسی طرح سے ان کے جو بھائی تھے مولانا نجیب الدین ان کا مقبرہ ہے. ان کی خانقاہ اور مدرسہ ہے یہاں یہیں پہ اسی علاقے میں سب. تو یہ پہلا شہر تھا ترکوں کے زمانے میں. تو یہ جگہ تھی اور جہاں پہ علماء شعراء اور نابغہ روزگار رہتے تھے. اس ماحول میں حضرت امیر خسرو کا بچپن گزرا. اس ماحول میں وہ پلے بڑھے اور بچپن میں ہی انہوں نے بہت سارے علوم کی تحصیل کی اور خود ان کے گھر جو مہمان تھے ان کے نانا کے ہاں جو رہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء تھے. تو ان سے ایک شناسائی اور ان کی صحبت کا اثر حضرت امیر خسرو کی شخصیت پہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں. بعد میں وہ پھر یہاں سے اٹھ کے اور پھر جو ہے شہر کے باہر کے علاقے میں چلے گئے
اور شہر کا باہر کا علاقہ اس زمانے میں جمنا کا کنارہ تھا جو غیاث پور کہلاتا تھا، اور جو بعد میں وہی غیاث پور جو ہے حضرت نظام الدین کی مناسبت سے نظام الدین اولیاء کہلاتا ہے، یا بستی نظام الدین اب کہلاتا ہے۔ تو یہ پورا سبحان اللہ۔ ایک ایک سلسلہ تھا۔ اور تو اسی طرح سے یہ آتا ہے کہ کب سے انہوں نے، یہ بھی سوال آتا ہے کہ کب سے حضرت امیر خسرو نے صوفیانہ نقطۂ نظر سے حضرت نظام الدین اولیاء سے کسب فیض شروع کیا۔ تو وہ تقریباً جوانی کے دنوں میں انہوں نے ایک طرح سے ان سے بیعت کر لی، اور اس کا ذکر ہے کتابوں میں آتا ہے۔ معاصر جو تذکرے ہیں جو ان کے احباب کے ہیں، سیر الاولیاء ہے اور دوسری جگہوں پہ اس کا ذکر آتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں، چونکہ حضرت نظام الدین کا ذکر آیا اور امیر خسرو کا ذکر آ رہا ہے، کہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے، اور بلکہ ہمارے ایک بزرگ دوست تھے اور بڑے مورخ تھے پروفیسر اقتدار صدیقی، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بہت سینئر استاد تھے، ان سے ہماری عام طور سے بحث ہوتی تھی محفلوں میں، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم حضرت امیر خسرو کو صوفی نہیں مانتے، اور ظاہر ہے ان کا جو نقطۂ نظر تھا وہ مورخ کی حیثیت سے تھا، چونکہ وہ اپیرنٹ جو ایویڈنسز ہوتے ہیں اس بنیاد پہ یہ ان کی رائے بنتی تھی کہ چونکہ ان کا تعلق شروع سے لے کے اور آخر تک درباروں سے رہا۔ مثال کے طور پہ یہ بھی ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ حضرت امیر خسرو 5 عمرہ سے جڑے ہوئے تھے۔ جی شروعات ان کی ملک چھجو سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد مرزا حاتم سے وہ جڑے، جی اور بغرا خاں سے جڑے، اور اس کے بعد پھر جو ہے بلبن کے جو بیٹے تھے شہزادہ محمد، ان سے وہ وابستہ ہو کے وہاں چلے گئے ملتان، محمد اور خان۔ جی ملتان کے وہ گورنر تھے شہزادہ محمد، اور وہاں پہ یہ دونوں گئے، دونوں دوست گئے، بلکہ یہ تینوں دوست تھے، ہم عمر تھے، اور ان کی عمریں اس وقت 19-20 سال کی آس پاس تھی، حضرت امیر خسرو کی، اور حسن دہلوی ان سے 1-2 سال بڑے تھے، اور شہزادہ محمد جو گورنر تھا اور بیٹا تھا اور جانشین تھا ایک طرح سے بلبن کا، اور بہت ہی ہونہار تھا۔ اور ان لوگوں نے ملتان میں بڑی ان کے وہاں سے ہونے پہ، اور ملتان تو ایک طرح سے بر صغیر میں صوفیانہ سلسلے کا ایک طرح سے مرکز تھا، ایک طرح سے پائے تخت تھا جہاں بڑے مشائخ تھے، تو وہاں پہ یہ لوگ رہے، اور وہاں پہ وہیں پہ امیر خسرو نے اپنا پہلا دیوان ترتیب دیا تھا جس کا نام تھا تحفۃ الصغر، اور یہ 16 سال سے لے کے 19 سال تک کے بیچ کا کلام تھا، اور انہی لوگوں کے مشورے پہ شہزادہ محمد نے ایک پورا، آپ کہیں کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا شیراز حضرت حضرت شیخ سعدی کے پاس کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے دربار کا حصہ ہو اور یہاں رونق وہ کریں، لیکن ظاہر ہے شیخ سعدی کی وہ پیرانہ سالی کا دور تھا، انہوں نے ایک طرح سے معذرت کی اور تعریف بھی کی کہ آپ کے پاس امیر خسرو جیسا شاعر ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے، اس سے بڑا کمپلیمنٹ ایک نوجوان شاعر کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ایک طرح سے پیشن گوئی بھی کر دی، دعا بھی دے دی، اور ان کی تعریف بھی کی کہ ان میں کیا صلاحیتیں ہیں شاعرانہ۔ شروع میں یہ دونوں حضرات جو ہیں حسن دہلوی اور امیر خسرو، وہ دونوں پیروی کرتے تھے غزل کی شاعری میں، خاص طور سے شیخ سعدی کی،
اور حسن دہلوی تو پوری زندگی شیخ سعدی کی پیروی میں غزلیں کہتے رہے اور ان کی پیروی میں پوری ان کی شاعری ہے، اور اسی وجہ سے ان کو سعدی ہندوستان بھی کہا جاتا ہے. جبکہ امیر خسرو نے بعد میں پھر اپنی راہ بنا لی، اور جیسے وہ قصائد کی میں خاقانی کی پیروی کرتے ہیں، انوری کی کرتے ہیں، ظہیر فاریابی کی کرتے ہیں، اور لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی راہ بنا لی جب ہم دوسرے دواوین کے حوالے سے آتے ہیں. بہرحال اس پہ میں پھر آؤں گا. میں بات کر رہا تھا کہ ان کو کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس بنا پہ کہ ان کا تعلق درباروں سے رہا، کہ یہ تو 5 امرا ہو گئے، اس کے بعد جب اس کی شہادت ہو گئی شہزادہ محمد کی تو منگولوں نے حملہ کیا اور اس میں وہ شہزادہ محمد شہید ہو گیا، بلکہ خود حضرت امیر خسرو کو ایک منگول سپاہی نے گلے میں رسی باندھ کے اور ان کو لے کے چل پڑا، اور وہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، مئی جون کا، اور وہ جب پہنچے ہیں دریائے سندھ کے کنارے تو وہاں پہ جو امیر خسرو نے بیان کیا وہ یہ کہ ان دونوں نے دریائے سندھ کا پانی پیا اور زیادہ پی لیا، اس کی وجہ سے وہ دونوں مر گئے، اور اس طرح سے انہوں نے خود کو نجات دیا، اور وہاں سے چھپتے چھپاتے وہ دلی پہنچے ہیں. اور دلی پہنچ کے جو منظر پیش کیا دربار میں تو پورا دربار رو پڑا. خود بادشاہ پہ ایک طرح سے یہ ہوا کہ سکتہ طاری ہو گیا، اور اس کے بعد پھر بلبن سروائیو نہیں کیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد. اور وہ جو مرثیہ شہزادہ محمد کے لیے لکھا تھا وہ مرثیہ تقریباً 600 صدیوں تک 500 صدیوں تک ان کے بعد جب بھی کسی کے یہاں موت ہوتی تھی تو وہی مرثیہ پڑھا جاتا تھا. وہ اس کی اتنی مقبولیت ہوئی تو وہ اولین شخصی مرثیوں میں سے ہندوستان میں ہے. مشہور ہے وہ واقعہ این یا بلاز آسما آمد پدید، آفتستی یا قیامت در جہاں آمد پدید، راہ در بنیاد عالم داد سیل فتنہ را، رخن کم سال در ہندوستان آمد پدید، مجلس یارا پریشاں شد چو برگ گلزباد، برگ ریزی گوئے اندر بوستا آمد پدید، بس کے آب چشم خلق شد رواں در 4 سو پنج آبے، یہاں پہ اشارہ بھی ہوگا پنج آبے یعنی پنجاب، پنج آبے دیگر اندر مولتا آید پدید، اور جمع شد سیار در چشمم مگر طوفا شود، چون به برج آبی انجم را قرا آمد پدید. تو اس طرح سے کر کے وہ پورا مرثیہ ہے، اور زبردست مرثیہ ہے یہ. اور اس طرح سے وہ ان کی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ بغرا خاں جو تھا، جو ان کا بیٹا تھا بلبن کا دوسرا بیٹا، جس کو بنگال کی طرف گورنر بنا کے بھیج دیا گیا تھا اور وہ راجدھانی میں موجود نہیں تھا، تو اس کے پوتے قیقباد کو بنا دیا گیا. تو امیر خسرو جو تھے وہ قیقباد سے کے دربار سے وابستہ ہو گئے، وہ دوسرا بادشاہ تھا، اور اس سے ان کی بڑی دوستی ہو گئی. اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ وہ سارے شہزادوں میں سب سے حسین شہزادہ تھا، اور لیکن اس کی حکومت زیادہ دن تک چلی نہیں، پھر اس کا قتل ہو گیا. پھر وہ ایک بیچ میں ایک ٹرانزینٹ فیز آ گیا، خسرو خاں کر کے ایک بادشاہ ہو گیا. پھر جو ہے جلال الدین خلجی جو اس وقت مملوکوں کا ایک بہت بڑا سردار اور بڑا کمانڈر تھا، وہ بادشاہ ہو گیا، اور اس سے بھی ان کی وابستگی رہی. اس کے بعد اس نے خود اپنے چچا کا قتل کر کے اس کا بھتیجا جو ہے علاؤ الدین خلجی بادشاہ ہو گیا، اس سے بھی ان کی بڑی وابستگی رہی.
اور اس کی حکومت بھی تقریباً 20 سال رہی. شروع میں اسی کے زمانے میں بلکہ ان کو خطرہ بھی محسوس ہوا تو یہ یہاں سے دلی سے اٹھ کے پٹیالی چلے گئے, اور اس زمانے میں انہوں نے بڑے کام کیے. اس میں ایک کام جو تھا وہ ان کا خمسہ ہے, اور یہ سارا سلسلہ ہے, یعنی مختلف بادشاہوں کے ساتھ ان کی وابستگی رہی. اور اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا قطب الدین مبارک شاہ, جس کے نام جو ہے انہوں نے نوسپہر معنون کیا تھا, اور پھر جو ہے تغلقوں کا زمانہ آ گیا, غیاث الدین تغلق اور پھر محمد بن تغلق. تو غیاث الدین تغلق وہی ہے جس نے حضرت نظام الدین اولیاء کو دھمکی دی, اور لیکن اس کی واپسی تک اس نے کہا کہ آپ جو ہے شہر چھوڑ جائیں, اور تو لیکن اس کی موت ہو گئی شہر میں پہنچنے سے پہلے. بلکہ لوگوں نے کہا بھی کہ غیاث الدین تغلق جو ہے بادشاہ وہ آ گئے ہیں شہر کے پاس, اور اب آپ کو شہر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. تو وہ مشہور جو بات کہی تھی, جملہ ہے ان کا کہ ہنوز دلی دور است. تو یہ بات انہوں نے کہی تھی, اور یہ ایک حادثہ ہوا اور اس میں غیاث الدین تغلق کی موت ہو گئی, اور پھر محمد بن تغلق حکومت میں آ گئے. اور وہ اسی وقت جو ہے ان کا خود انتقال ہو گیا حضرت نظام الدین اولیاء کا, اور اس کے 6 مہینے کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو کا انتقال ہو گیا. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ خود شیخ نے کہا تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہ ہمارے بعد جو ہے تم زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ پاؤ گے, اور یہی ہوا. اور یہ تو ایک طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں, جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا, اور جو اعتراضات ہوتے ہیں حضرت امیر خسرو کے حوالے سے, کہ وہ ان کو صوفی ماننے میں تردد ہے, کیونکہ پوری زندگی ان کی شاہانہ گزری, اور آخر تک وہ درباروں سے ان کی وابستگی رہی. یہ اب اس کی یہ بظاہر یہ دلیل درست معلوم ہوتی ہے, اور اس لیے بھی کہ چشتیہ سلسلہ کا جو ایک اصول رہا شروع سے, اس کے جو بنیادی اصول تھے اس میں ایک یہ تھا کہ جو حضرات چشتیہ سلسلہ سے وابستہ تھے وہ دربار سے وابستہ نہیں ہوتے تھے, نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے سب سے عزیز شاگرد تھے, عزیز مرید تھے, ان کو خلافت نہیں ملی. یہ اس ڈیویشن کی وجہ سے. لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹیکنیکل, پہلی چیز. دوسری یہ ہے کہ تصوف کا تعلق جو ہے وہ ظواہر سے نہیں ہے. تصوف کا جو تعلق ہے یا عرفان کا تعلق ہے, بلکہ عرفان کا جو لفظی معنی ہی ہے وہ ہے ریئلائزیشن کی, ٹھیک ہے نا, کہ استحضار ذات یا عرفان ذات اور عرفان ذات حقیقی, ٹھیک ہے. جس کو اس کا استحضار ہو جائے وہ اصل عارف یا صوفی ہے. سبحان اللہ. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت امیر خسرو صوفی ہیں, اور ان کی جو درباروں سے وابستگی تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے شیخ کے حکم کی یعنی اس سے الگ ہو کے تھی, بلکہ اس کی اجازت کے ساتھ تھی, ٹھیک ہے. وہ باضابطہ اپنے شیخ کے سے انہوں نے اجازت لی تھی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ درباروں سے جڑے رہے. اب اس میں ایک بات جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ خود جو ان کے شیخ ہیں انہوں نے شہادتیں دی ہیں کہ وہ صوفی تھے نہیں تھے. ان کی جو دلی یا روحانی جو کیفیت تھی یا صورتحال تھی
اس کے شاہد اور کون ہو سکتے تھے؟ اس سبحان کے اللہ. شاہد خود سب سے پہلے تو ان کے شیخ تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ میں قیامت میں جب خدا کے سامنے حاضر جی. ہوں گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم دنیا سے کیا لے کے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میں اس ترک کے سوز دل کو لے کے آیا ہوں. تو سب سے بڑے شاہد تو وہ ہیں، ان کے شیخ ہیں، جی. ان کو ان کی کیفیت کا حال معلوم ہے. ان کو وہ ترک اللہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو پہلی جو ایویڈنس ہے وہ تو یہیں سے مل جاتی ہے. جی. دوسرے جو ان کے پیر بھائی ہیں، جو اسی ماحول میں اسی محیط میں پل رہے تھے اور جو ایک دوسرے سے واقف تھے، وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سیر الاولیاء کے جو صاحب سیر الاولیاء ہیں، جو خود حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں اور ان کے پیر بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیر خسرو جب سن بلوغت کو پہنچے ہیں تو وہ سلطان المشائخ کی ارادت کے شرف سے مشرف ہوئے. یعنی شروع سے ہی ان کا یہ تھا، اور طرح طرح کے مخصوص مراحم و شفقت سے مخصوص کیے گئے اور ان پر خاص لحاظ رکھا جاتا تھا. اور ان دنوں شیخ المشائخ امیر خسرو کے وہ تو خیر جس کا ہم نے ذکر بھی کیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جو تھے، حضرت امیر خسرو جو تھے، وہ حضرت خواجہ کے محرم راز تھے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے سب سے خاص لوگوں میں تھے. بے اعتقاد و صادق در محبت اسرار سلطان المشائخ بودے، کوشید کے شایان محرمیت اسرار حضرت گشت. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو یہ جو ہے یہ روحانی قربت کے سبب بھی تھا. بلکہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے جب یہ دیکھا کہ نظریاتی کچھ چیزیں آ گئی تھیں، بلکہ میں واضح طور پہ اشارہ کر دوں کہ حضرت وہ جو ہے علامہ ابن تیمیہ، جو ظاہر ہے نظریاتی اعتبار سے تصوف کے ناقد بھی ہیں، بلکہ اس کو رد کرتے ہیں، ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد دہلی میں آ گئی تھی اور ان کا اثر جو پولیٹیکل کلاس تھا اس پہ آ گیا تھا. اس کو ظاہر ہے حضرت شیخ نے پہچان لیا، تو انہوں نے اپنے جتنے بھی شاگرد تھے ان کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں بھیج دیا. جیسے کچھ لوگوں کو بنگال بھیج دیا، جیسے اخی شیخ ہیں. اسی طرح سے جنوب میں اورنگ آباد اپنے ایک خلیفہ برہان الدین غریب کی معیت میں 800 علماء اور مشائخ کو بھیجا. تو اتنی بڑی تعداد تھی. اور ان کے ایک خاص خلیفہ حضرت نصیر الدین اودھی، انہوں نے وہ بڑے عبادت گزار اور ویسے تھے کہ دنیا بیزار شخص تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ وہ کہیں پہاڑوں جنگلوں میں چلے جائیں اور وہاں جا کے عبادت کریں اور اپنی زندگی گزاریں. تو لیکن ان کو ہمت نہیں تھی کہ راست طور پہ شیخ سے اجازت لیں. تو انہوں نے وسیلہ بنایا حضرت امیر خسرو کو اور ان سے کہا کہ بھائی ہماری طرف سے آپ ہی اجازت لے سکتے ہیں، مجھے تو ہمت نہیں ہے. اور جب امیر خسرو نے یہ بات حضرت محبوب الہی سے کہی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو دلی میں رہنا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہے. اور یہی ہوا کہ دلی میں چشتیہ کے وہ آخری ایک طرح سے اس زمانے میں شیخ تھے جو رہے، اور ان کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، یعنی 1325 میں دونوں حضرات کا وصال ہو جاتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی اور حضرت امیر خسرو کا بھی. اور اس کے 25 سال بعد تک یہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی حیات سے رہے اور بڑی مصیبتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا.
اور بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. ان کے راشن بند کر دیے جاتے تھے، ہفتوں ہفتوں صرف پانی اور بہت معمولی سی چیز پہ، اور بڑے روزے دار قسم کے آدمی تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس بات کی اشارت کرتی ہیں کہ کیا مرتبہ تھا بحیثیت ایک روحانی شخص کے حضرت امیر خسرو کا. اس کے علاوہ مثال کے طور پہ صوفی کہتے کس کو ہیں؟ تو جیسے علامہ ابن جوزی ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بلکہ اس سے پہلے میں حضرت داتا گنج بخش حضرت شیخ علی حجویری کا قول ایک نقل کرتا ہوں جو انہوں نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ غربت اور دولت دونوں خدا کی طرف سے تحفے ہیں، لیکن دولت لاپرواہی اور غفلت سے آلودہ کر جاتی ہے شخصیت کو، اور غربت لالچ کے سبب. تو یعنی یہ کہ لازم نہیں ہے کہ کوئی آدمی غریب ہے تو وہ صوفی ہوگا یا فقیرانہ طور بظاہر زندگی گزار رہا ہے. اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو اور اس کا مال اور اس کے باطن کو تباہ نہ کرے تو اس کا مال و جائیداد ضرر کا سبب نہیں. اور وہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور داؤد جیسے بعض انبیاء کے پاس بہت دولت تھی، حکومت تھی، لیکن ان کی دولت کبھی بھی خدا کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی. اور ظاہر ہے ان سب باتوں کا استحضار خود حضرت امیر خسرو کو تھا، اور اسی لیے انہوں نے ایک شعر میں باضابطہ اس کا اظہار بھی کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بڑا اہم شعر ہے کہ مراد اہل طریقت لباس ظاہر نیست. یعنی ایک طرح سبحان سے اللہ، انہوں نے سبحان اس اللہ. طرح کے اعتراضات کا جواب اپنی زندگی میں ہی دے دیا ہاں، کہ مراد اہل طریقت لباس ظاہر سے نیست. ظاہر نیست. یعنی کوئی اگر ظاہری طور پہ اپنے کو صوفی بنا لے تو وہ صوفی نہیں ہوتا یا عارف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کمر بے خدمت سلطان بے بند و صوفی باش، یعنی بادشاہ کی معیت میں رہ کے، دربار میں رہ کے بھی تم صوفی رہ سکتے رہ ہو سکتے ہو. سبحان اگر اللہ. تمہارا جو حال ہے یا جو 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 دل ہے باطن ہے. وہ استحضار کا حامل ہے، عرفان کا حامل ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک پوری لمبی بحث ہے اور اس میں بڑی مثالیں بھی ہیں، بلکہ میں نے باضابطہ اس پہ ایک پورا مقالہ لکھا اور ان کو جا کے علی گڑھ میں ہم نے ان کو سنایا کہ میں یہ آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں کہ امیر خسرو جو ہے وہ صوفی صوفی ہیں. ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. تمام دلائل موجود ہیں، خود ان کے بیانات سے، ان کے شیخ کے بیانات سے، ان کے معاصرین کے بیانات سے، جو ان کے شاہد تھے. تو یہ ایک پہلو ہے حضرت امیر خسرو کے تصوف کے حوالے سے. دوسری جو چیزیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں خاص طور سے صوفیہ جو جن کے ہاں دو چیزیں بڑی اہم تھیں اور جن سے لوگ متاثر ہوئے، جنہوں نے ایک طرح سے اپنے دین و مذہب کی درست تفہیم، ایک طرح سے عملی تفہیم جو ہے وہ لوگوں میں پیش کیا. بلکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ باضابطہ تبلیغ کرتے تھے. ایسا نہیں تھا. انہوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے مذہب کو اختیار کر لیجئے یا نہ کیجئے، ایسا کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کے اخلاق اور عمل سے لوگ ایسا کر لیتے تھے. بلکہ ایک واقعہ ہے کسی شیخ کے حوالے سے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک
ان کا پڑوسی جو یہودی تھا وہ رونے لگا، اور تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ ان کی بڑی مہربانیاں تھی اس لیے ہم ان کو رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم ان کو اتنا اچھا مانتے ہو تو ان کا دین کیوں نہیں اپنا لیتے؟ اس نے کہا کہ جو ان کا طرز زندگی تھا اس کو اگر وہ ہم سے ہو نہیں سکتا، اگر وہ اسلام ہے تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں، دوسروں کے اخلاق کو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر ہم ہی کیا برے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل تھا کہ انہوں نے عملی طور پہ پیش کیا، اور بلکہ بہت بڑے شیخ ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی، ان کی خانقاہ ہے گرگان میں، شمالی ایران میں۔ تو ان کے خانقاہ پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہر کسی کے بے درت می آید نانش بدہید واز ایمانش نہ پرسید، یعنی جو کوئی تمہارے دروازے پہ آئے اس کو نان دے دینا، کھانے کو دے دینا، اور اس کے اعتقاد اور عقیدے کے بارے میں نہ پوچھنا، سبحان اللہ۔ یعنی اس بنیاد پہ کوئی تعصب نہ کرنا۔ جی تو اسی طرح سے ہم وہی رویہ جتنے بھی مشائخ ہیں یہاں پہ بر صغیر میں ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے یہاں پہ طبقاتی مسئلے ہیں، آج بھی ہے، اور ان لوگوں نے کوئی تعصب نہیں برتا۔ خود حضرت نظام الدین اولیاء کی جو درگاہ تھی اس میں تمام طرح کے لوگ آتے تھے، اور بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ باضابطہ یوگی آتے تھے اور وہ اپنے طور سے عبادت کر رہے ہوتے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ اپنے طور سے کر رہے ہوتے تھے۔ بلکہ وہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء جمنا کے کنارے ٹہل رہے ہیں، اور وہاں پہ الگ الگ طرح کے لوگ ظاہر اپنے اپنے عبادات میں مشغول ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہر قوم راست راہے، یعنی ہر قوم راست، ایک اپنا راستہ ہے، ان کا جی اپنا عقیدہ ہے، دین ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت امیر خسرو نے کہا کہ ہاں، دین وہ قبلہ گاہ ہے، کہ اس کا اپنا ایک دین ہے اور اپنا ایک قبلہ ہے، اپنا قبلہ گاہ طور ہے۔ طریقہ ہے۔ تو جس کو کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، ولی دین۔ کا اپنا جی اپنا طور طریقہ ہے، تو اس سے ہم کوئی چھیڑ نہیں کرتے۔ اور امیر خسرو نے اس کے جواب میں کہا کہ من قبل راس کردم برطرف کچ کلا ہے، کہ حضرت میں نے تو اپنا قبلہ جو ہے آپ کی طرف کر رکھا ہے، یعنی ہمارے مرشد اور رہنما اور رہبر آپ ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو نے کا جتنا بھی کلام ہے، ان کی جتنی مثنویاں ہیں خاص طور سے، اس کی ابتدا میں آپ دیکھیں گے جو کلاسیکی شاعری میں ہوتا ہے کہ حمد ہوتا ہے شروع میں، پھر نعت جی کا کلام ہوتا ہے، پھر جو ہے منقبتی کلام ہوتا ہے، اس کے بعد ہر جگہ وہ اپنے شیخ کی منقبت کرتے ہیں، اور اس کا انہوں نے بہت ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک ان کا جو ہے یہ ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہے صوفیوں کا جو یعنی انسانی تعلیم، جو اخلاقیات، مطلب اگر ہم یہ ویسے دیکھیں بھی کہ خود اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو ایمان کے بعد، یعنی توحید کے عقیدے کے بعد، اور جو بنیادی ارکان ہے اس کے بعد جس چیز پہ سب سے زیادہ توجہ ہے، جی اور وہ اخلاق ہے، اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس پہ جو بہت زیادہ کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو اور طور طریقہ کیسا ہو۔ بلکہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے، جو میری ناچیز علم ہے، کہ جو پرانی قوموں کا جہاں پہ بھی ذکر آیا ہے اور جن پہ عذاب آئے،
تو ان کو اگر آپ دیکھیں گے بغور تو کسی پہ اس بات پہ عذاب نہیں آیا کہ اس نے حقوق اللہ میں کمی کی، ہوں یعنی نماز روزے میں عبادت میں کمی کی، اس وجہ سے عذاب آ گیا ہو، اس پہ کبھی عذاب نہیں آیا۔ عذاب کس پہ آیا؟ اس نے حقوق العباد پہ۔ عباد میں جس نے گڑبڑ کی، تول میں غلط کر دیا، ان کے باقی معاملات اور کنڈکٹ جو گڑبڑ ہوئے، تو یہ ایک بڑی توجہ کی بات ہے۔ اور یہ تعلیم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کیا ہے، اور وہی چیز حضرت امیر خسرو کے کلام میں اس کا انعکاس ہوتا ہے، اور ہر جگہ اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور مثال کے طور پہ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ہم تو اس عورت کی طرح بھی نہیں ہے اپنے خدا سے عشق میں جو اپنے شوہر کے لیے جل جاتی ہے۔ تو وہ مثال کہاں سے لا رہے ہیں جی کہ اگر آج اس کے حساب سے دیکھا جائے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن وہ اس کی دلسوزی، محبت، عشق، وارفتگی کو جو ہے سبحان اللہ۔ وہ کرتے ہیں۔ تو جی یہ بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے کہ دوسرے مذاہب، دوسرے عقائد کے لوگوں کے لیے ایک احترام کا جذبہ صوفیوں میں تھا، اور یہ وجہ بھی تھی۔ یا جو یہاں کا جو طبقاتی معاملے تھے، چھوت چھات کا معاملہ تھا، یا اپنے ہی جیسے انسانوں کو حقیر جاننے کا جو مسئلہ تھا، اس کو صوفیوں نے جو ہے اس کو اپنے حساب سے دیکھا کہ نہیں، ہم سب برابر ہیں، اور اس کا ظاہر ہے بڑا اثر ہوا، اور ہندوستانی سوسائٹی پہ بھی اس کا بڑا اثر ہوا۔ اسی وجہ سے بعد میں دیکھیں گے کہ خود بھکتی تحریکات چلی، جس میں کمزور طبقات کے لوگوں کو مذہبی طور پہ اہمیت دی گئی، جس میں کبیر ہیں اور سور ہیں اور فلاں ہیں۔ تو یہ انہی صوفیوں کی برکت تھی کہ جس نے پوری سوسائٹی کو اخلاقی طور پہ درس دیا، اور انسانوں کو انسان کے طور پہ دیکھے جانے کا رویہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہم ایک چیز اور ذکر کرتے چلے، وہ ہے کہ امیر خسرو جو ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم یہ ذکر کر لیں کہ امیر خسرو کی جو علمی خدمات ہیں یا ادبی خدمات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو مثال کے طور پہ جیسے بطور شاعر اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو امیر خسرو، آپ بتا دیجئے گا تھوڑا پہلے تاکہ سر میں آپ کی جی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، جی تو جی ہم اس کی ایک دوسری اور تیسری نشست بھی رکھیں گے۔ آپ یعنی چونکہ ہمارا 1 گھنٹے کا ٹائم تھا وہ یعنی ہونے جا رہا ہے، تو جی آپ جی یعنی اس کو وائنڈ اپ کر لیں، لیکن اس کی ہم بہت جلد آپ کی کوآرڈینیشن کے ساتھ دوسری تیسری نشست رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی جی بہتر۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو جی اس کو بھی ہم لوگ لے لیں۔ جی جی بہرحال تو امیر خسرو، اب جیسے ہم خود ادبی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو امیر خسرو جو ہے وہ بے مثال ہے، بلکہ میں ان کا کوٹ کرنا چاہوں گا شبلی کو، جنہوں جی نے سب سے پہلے جو ہے اس طرف توجہ کی تھی، اور انہوں نے وجہ طور پہ کہا ہے کہ ہندوستان کی جو 600 برس کی تاریخ ہے اس میں اس درجے کے کمالات کا حامل کوئی شخص ہمیں دکھائی نہیں پڑتا، جتنے کمالات کے حامل جو ہیں وہ حضرت امیر خسرو ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ ان کی جامع کمالات کا ذکر کر رہے ہیں کہ موسیقی کے ماہر بھی ہیں، اور صوفی بھی ہیں، اور درباری بھی ہیں، اور سپاہی بھی ہیں، اور تمام چیزیں ہیں۔ لیکن ہم اگر صرف شاعر کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ 5 دواوین ہیں امیر جی خسرو،
پہلے دیوان کا ہم نے ذکر کیا جو 19 سال میں انہوں نے ترتیب دیا، تحفۃ الصغر۔ دوسرا جو دیوان ہے وہ وسط الحیات ہے۔ تیسرا جو ہے وہ غرۃ الکمال ہے، اور غرۃ الکمال کا کمال یہ بھی ہے کہ اس کا دیباچہ جو ایک طرح سے پوری فارسی ادب کی تاریخ میں، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے شعریات کے حوالے سے بحث کی ہے فارسی میں، اس میں 4 مقالہ کے جو مصنف ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے، پھر رشید الدین وطوات نے اس میں کیا ہے، پھر رازی قیس رازی نے جو ہے الموجم میں کیا ہے، اور امیر خسرو نے جو شعریات پہ جو بحث کی ہے اس میں ان کے سامنے سنسکرت شعریات بھی ہے اور عربی شعریات بھی ہے اور فارسی شعریات بھی ہے، اور خود ان کی اپنی مباحث ہیں۔ اس سبحان اللہ، لحاظ سے جو ہے یہ کتاب بڑی اہم ہے، غرۃ الکمال، اور اس کی غرۃ طرف الکمال، دیباچہ غرۃ الکمال، اور اس کی طرف توجہ بہت کم ہوئی ہے، بلکہ لاہور کے ہی اسکالر تھے ڈاکٹر لطیف اللہ صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اس پہ مقدمہ لکھا ہے، اور انہوں نے مجھے اس کی کاپی بھی بھیجی تھی فاروقی صاحب نے۔ تو یہ ایک پورا ایک اہم کام ہے، جس طرح سے جدید اردو شاعری میں حالی کا مقدمہ شعر و شاعری ہے، اسی طرح سے عہد وسطیٰ میں امیر خسرو کا دیباچہ غرۃ الکمال بھی اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ وہ اپنی ہندوی شاعری کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ثبوت ہے، جسے بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہندوی شاعری نہیں کی، تو انہوں نے نہ صرف اپنی ہندوی شاعری کے بارے میں ذکر کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ ان سے پہلے بھی ہندوی شاعری ہوئی ہے، اور مسعود شاہ سلمان نے کی، اگرچہ اس کی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو تیسرا دیوان جو تھا وہ غرۃ الکمال ہے، چوتھا جو ہے وہ بقیہ نقیہ ہے، اور 5واں دیوان جو ہے وہ نہایت الکمال ہے۔ تو اس طرح سے دواوین ان کے 5 ہیں، پھر خمسہ ہے جو دوسرا ان کا بڑا کارنامہ ہے، 5 مثنویوں کا مجموعہ جو ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ظاہر ہے اس طرز کی بنیاد نظامی نے رکھی، اور نظامی کے بعد تقریباً 200 شاعروں نے خمسہ کہنے کی کوشش کی، جی، جس میں 2-3 لوگ کامیاب نظر آتے ہیں، یا ناقدین کی اس بارے میں یہ رائے ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت امیر خسرو ہے، بلکہ یہ امیر تیمور کے بیٹے اور پوتے تھے، اولوگ بیگ اور شاہ رخ بیگ، ان دونوں میں آپس میں بحث ہوتی تھی، اور ایک کی رائے یہ تھی کہ نہیں امیر خسرو کا خمسہ زیادہ بہتر ہے، اور دوسرے کی رائے ہوتی تھی کہ نہیں نظامی کا ہے۔ تو اس کمال کا انہوں نے خمسہ کہا۔ دوسرے جو ہے میرے خیال سے امیر شیر علی نوائی ہیں، جنہوں نے ترکی میں کہا، اور جامی ہیں، اور اس طرح کا ان کا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ان کی صرف اگر وہ خمسہ ہی کہہ دیتے تب بھی ان کی اہمیت ایک سبحان اللہ، شاعر کی حیثیت سے مسلم رہتی۔ جی، تیسرا جو تھا وہ جو انہوں نے تاریخی مثنویاں کہی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نص پہر جیسی مثنوی کہی، جو ہندوستان کے نقطۂ نظر سے، جو پورا ہندوستان ہے، اس کی جو تہذیب، تاریخ، اس کی جو پہچان ہے، اس کا تمدن ہے، اس کے حوالے سے امیر خسرو سے پہلے کسی نے نہیں کہی، اور 700-800 سال گزر گئے، اس کے بعد بھی کسی نے اس پائے کی مثنوی نہیں کی کہی جو نص پہر ہے، بلکہ پہلی بار جو ہندوستان کا جو تصور ہے، جو آئیڈیا آف انڈیا کی لوگ بات کرتے ہیں، اس کا جو تصور اگر کسی نے دیا وہ امیر خسرو تھے۔ بلکہ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ 19ویں صدی میں شبلی ایک نظم کہتے ہیں، اس وقت جب نواب حیدرآباد
حیدرآباد سے علی گڑھ آ رہے ہوتے تھے، تو انہوں نے رودکی کی زمین میں وہ جو ان کا قصیدہ ہے بوئے جوئے مولیاں نایت ہمیں، تو اس کی زمین میں ایک قصیدہ کہا تھا حیدرآباد والے کے لیے، ان کے نواب کے لیے، کہ از دکن ہندوستان آیت ہمیں، ٹھیک ہے، تو جی یعنی ہندوستان کا تصور جو تھا وہ شمالی ہند، جو جہاں پہ ہندوی زبان یا اردو زبان بولی جاتی خان ہے، صاحب اب ہم وائنڈ اپ اردو کریں گے کی انشاءاللہ. تھی۔ جی تو یہ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہی جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ز فرق تاب قدم ہر کجا کی می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جا انجاست۔ تو سبحان اللہ. یہ ہے، اور بہت سارے پہلو ہیں، ان کے معاصرین کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، ان کے مقلدین کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، ان کی شاعری کے حوالے سے، اور تمام چیز ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس پہ گفتگو رہے گی۔ انشاءاللہ بہت شکریہ، بڑی انشاءاللہ محبت۔ انشاءاللہ. بےحد نوازش محترم پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احمد احان صاحب اپنا نہایت ہی فکر انگیز اور معلومات افزا کلیدی خطبہ پیش فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ اس آن لائن توسیع لیکچر میں بہت ساری اہم شخصیات بھی شریک ہیں آن لائن. چند سینئرز کا میں نام لے کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ لاہور سے گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے سابق ڈین اور فارسی زبان ادب کے بہت ہی ممتاز محقق اور نقاد پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہد صاحب، جو ڈاکٹر سلیم مدر صاحب کے دوست ہیں، وہ شریک ہیں. السلام فیصل آباد سے پروفیسر ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب، جو صدر ہیں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد. اسی طرح فیصل آباد سے ہی پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کراچی سے ممتاز اینکر پرسن ہیں جناب جمال مجیب قریشی صاحب. یہاں نمل کی سابق چیئر پرسن اور ربیع الہم میں ہمارا اعزاز ہے کہ ہم نے جوائن کیا ہوا ہے. پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شہناز صاحبہ ہمارے ساتھ اس آن لائن تقریب میں شریک ہیں. لاہور سے ممتاز نقاد ہیں، دانشور ہیں، جناب فکشن رائٹر ہیں، افسانہ نگار ہیں ڈاکٹر امجد طفیل صاحب. فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس انٹرنیشنل ریلیشن کی پروفیسر ہیں ڈاکٹر سائرہ نعیم طارق. اسی طرح محترمہ ڈاکٹر صدف نقوی جی سی وومن یونیورسٹی فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. ایک ہماری ایم فل اسکالر ہیں سمیرہ سلیم، جن کا یہ کہنا ہے کہ میں اس آن لائن تقریب میں ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب کی وجہ سے شریک ہوں. انہوں نے وضاحت کی ہے اپنے تبصرے میں کومنٹ میں. فیصل آباد جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے ڈاکٹر سمیرہ اکبر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم بہت ممنون ہیں دوشنبے تاجکستان سے جو سینٹرل ایشین اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں میر سید رحمنوف صاحب ہمارے ساتھ اکثر تشریف فرما ہوتے ہیں. اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی سے انیس الرحمان صاحب اس ڈاکٹر اخلاق احمد احان صاحب آپ کے لیکچر کی توصیف فرما رہے ہیں. ناظرین مکرم، آپ جناب پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احمد احان صاحب کا بہت ہی فکر انگیز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے. میں چند نکات میں نے یہاں پر نقل کیے ہیں، میں بطور ایک سمری وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور کچھ سوال بھی ہیں وہ ہم انشاءاللہ جو دوسری نشست ہوگی اس میں ہم ان کو لیں گے. سب یہ کی دیکھیے خدمت بہت میں سلام عرض ہے۔ جی بہت ایک طرح سے ڈاکٹر اخلاق احمد احان صاحب کے کلیدی خطبے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آثار حضرت امیر خسرو کے جو اصل منابع ہیں اب تک ان کی کہہ لیجیے کہ جو اصول تدوین کے مطابق وہ مدون نہیں ہو سکے، اور 800 برس گزر چکے ہیں. اور اس حوالے سے میں اگلے جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا ڈاکٹر احان صاحب کی خدمت میں کہ رشید حسن خان نے ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ ہم جو استثناءات کے مسائل ہیں جو ہندوی کلام میں خصوصاً، تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. احان صاحب نے اختصار کے ساتھ امیر خسرو کی جتنی بھی اہم تصانیف ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور خود جو اخلاق احمد احان صاحب نے جو مخطوطات کی تدوین فرمائی ہے، جو اس کا ایک کیٹلاگ ہے ہمارے سامنے، ایک فہرست ہے وہ رکھی ہے جو حواشی اور تعلیقات کے ساتھ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے.
بہت ایک اہم نقطہ ڈاکٹر راہن صاحب فرما رہے تھے کہ خسرو، بیدل اور غالب اقبال جو بر صغیر پاک و ہند کے عظیم شاعر ہیں، تینوں چاروں کی جو مادری زبان تھی وہ یعنی فارسی نہیں تھی، لیکن فارسی میں یعنی انہوں نے ایک عجیب کمال اور عروج. یہاں پر ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ خدائے سخن میر تک میر راہن صاحب، اس پہ آپ جی نے انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں روشنی ڈالنی ہے کہ میر بھی یعنی ظاہر ہے ان کا ساری جو تصانیف ہیں نثر کی وہ فارسی میں ہیں، لیکن جی ان کا جی جو اسلوب ہے اردو شاعری کا وہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. تو اس حوالے سے آپ نے بہت ہی مدلل اور بہت فکر انگیز گفتگو فرمائی ہے، روشنی ڈالی ہے ڈاکٹر راہن نے خسرو کے صوفی ہونے کے حوالے سے، تو کہ صوفی ہیں یا نہیں ہیں، جو اعتراضات یعنی معترضین نے اٹھائے ہیں، تو آپ نے دلائل کے ساتھ یعنی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا. ایک بہت اہم بات کہ برصغیر پاک و ہند میں جو تاریخ اسلام مرتب ہوئی ہے تو وہ شہنشاہوں کی تاریخ ہے. یعنی یہ یعنی ڈاکٹر راہن صاحب کا کہنا تھا اصولاً اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یعنی صوفیاء کرام، علماء کرام، اور خصوصاً جو آج جو جدید علوم ہے اس تناظر میں جو ہسٹری آف دا پیپل، اس پہ یعنی اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ بھی بہت ایک اہم بحث ہے. میں ڈاکٹر راہن صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو میر خسرو کی جو تصانیف ہے اس کا ایک مفصل جائزہ ایک یعنی ہم نشست میں رکھیں گے. اور ایک میری یعنی خواہش ہوگی اور التماس ہے کہ اردو ادب میں جو تصوف کی روایت ہے سعد سلمان لاہوری سے لے کے یعنی حضرت امیر خسرو، بیدل اور درد اور سب، یہ اس کو ہم یعنی لائیں گے اقبال تک. میں یعنی بےحد ممنون ہوں ڈاکٹر راہن صاحب کا، خصوصاً یہ جو آپ نے وضاحت فرمائی ہے غرۃ الکمال، اور اس میں جو خصوصاً جو یعنی فارسی اردو شعریات کا تذکرہ ہوا ہے. اور اس سے پہلے یعنی میں نے جو اس طرح عرض کیا تھا کہ جو لسانیات کے بنیادی جو خد و خال ہیں ابتدائی، اس پہ بھی بات نہیں ہو سکی. تو ظاہر ہے یہ ایک بہت وسیع اور پھیلا ہوا موضوع ہے. ہم ممنون ہیں. اور اب میں اس تقریب کے صدر گرامی قدر نہایت ہی واجب الاحترام پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب ایک بہت عظیم شخصیت، آپ نے اپنی محبت سے فارسی زبان و ادب کا انتخاب فرمایا، اور تہران یونیورسٹی ایران سے آپ نے یعنی پی ایچ ڈی کی، اور پھر یونیورسٹی آف لنڈن سے آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا. پاکستان کی جو سب سے بڑی جامعہ ہے پنجاب یونیورسٹی، آپ اس کے یعنی وائس چانسلر رہے، اور اس وقت ماشاءاللہ مقتدر قومی زبان کے سربراہ ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور انتہائی بزی شیڈول کے باوجود آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. السلام علیکم وعلیکم تمام السلام. احباب اور اسکالرز. میری آواز پہنچ رہی جی ہے بالکل سر، کلیئر ڈاکٹر ہے، صاحبان کلیئر آپ ہے سر، تک؟ کلیئر ہے بالکل. جی ہاں جی جی سگنل کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو مبارکباد کہتا ہوں کہ یہ آپ نے ادب، ثقافت اور علم و دانش کا چراغ روشن رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے بہت سا وقت دینا پڑتا ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ احساس ہے کیونکہ آپ یہ وقت دے رہے ہیں، اور بہت سے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، بہت دوستوں کو درخواستیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس بنا پر آپ کو اس شمع روشن رکھنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. اور میں شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اس کا موقع دیا کہ ہم نے اپنے وقت کے ایک عظیم اسکالر اور بہت ہی پیارے دوست پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احمد آہن کی عالمانہ، فکر افروز اور عارفانہ گفتگو اور ملفوظات سنے. یہ بہت ہی توفیق والی بات ہے، اس کے لیے بھی ممنون اور شکر گزار. پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال شاہد صاحب جو پروفیسر ایمریٹس ہیں فارسی ادب کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، ان کے بھی ممنون کہ وہ قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے نکال کر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنتے رہے اور میری طرح کسب فیض کیا. حقیقت تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے
کہ ڈاکٹر اخلاق محمد آہن صاحب نے تمام پہلو کور کیے ہیں اپنی گفتگو میں، اور اس کے بعد کسی گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور وہ جو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، سعدی کے ایک شعر سے میں مدد لیتا ہوں۔ سعدی نے ایک جگہ فرمایا ہے، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، تو احسان نہ دھر کہ بادشاہ منت شنا سزو کے بے خدمت گزاشتت، تو اس کا احسان مان جس نے تمہیں اس خدمت پر منتخب کیا ہے، کئی لوگوں پر تمہیں ترجیح دی ہے کہ سبحان اس اللہ، کام کو تم انجام دو۔ سبحان اللہ، سو یہ آپ کے ممنون ہیں، یہ آپ ایک عمدہ کام بھی کر رہے ہیں، گھر بیٹھے لوگ علم و دانش کی باتیں سن رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں، انسپیریشن لے رہے ہیں، اور ان کا ذوق سیکل ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر آہن صاحب سے ملاقات تو جیسے انہوں نے فرمایا تہران میں ہوئی، میں ان کی گفتگویں بھی اب یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آسانی ہو گئی سنتا رہتا ہوں، لیکن اس طرح سے حاصل یکسوئی کے ساتھ کان لگا کر، دل کے کان لگا کر جو ان کی بات سننے کا موقع ملا، یہ شاید پہلی دفعہ ہے جو ڈاکٹر شیر علی صاحب آپ کی توسط اور برکت سے ممکن ہوا۔ آپ نے یاد کیا ڈاکٹر تقی آبدی صاحب کو بھی، ان کے بھی آپ نے ماشاءاللہ بے دل پر 12 یا 14 لیکچر کروائے، وہ بھی بہت مفید تھے، ریکارڈڈ ہیں، نسلیں سنیں گی اور ان سے کسب فیض کریں گی۔ آن صاحب نے وہ جیسے میں نے عرض کیا بہت ہی وضاحت سے اور بلاغت کے ساتھ کم و بیش ساری باتیں کہہ دی ہیں، تو میں آپ کی مہربانی، صدارتی خطبہ تو ہم سارے دوست ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں، اور یوں سمجھیں تشویق اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس لیے کوئی ایسی صدارت والی بات تو کوئی نہیں ہے۔ تو میں کہ ہم کلاسوں میں بیٹھتے، تو امیر خسرو لفظی طور پر نہیں، واقعی اور حقیقی معنی جو لفظ کے ہیں، وہ ایک جامع کمالات آدمی تھے۔ انہوں نے شعر کہے، غزل کہی، قصیدے کہے، منقبتیں کہیں، مرثیے کہے، اور بھول بھلیاں ٹائپ ان میں باتیں کی، ہندی میں کی، فارسی میں کی، ابتدائی اردو میں کی، اور اہلیاں، اور اس شاید شان الحق حقی صاحب نے بھی ان پر کام کیا ہے، ان کے انہی آثار پر۔ اس کے ساتھ جو کی موسیقی کی وہ خدمت کر گئے ہیں، سبحان اللہ، موسیقی کا علم رکھنے والے، اور ان کی مسائی جمیلہ ایک طرف، اس ایک ٹاورنگ پرسنالٹی کی موسیقی اور دھن اور کے حوالے سے اور اوزان شعری، پھر یہ بڑے کمال سفارتکار تھے۔ انہوں نے شکر رنجیاں ختم کی قریبی لوگوں کی، جو والد، بیٹے، بھائی، بہنیں گھر کے، اور بڑے بڑے
دلوں میں راسخ کی بجا قدر جو ہے مرید تھے، خوش قسمت مرید تھے کہ یہ ہندو شاہ استرابادی کی اس کا آخری چیپٹر صوفیاء و علماء ہندوستان کے بارے میں، اس چیپٹر میں کوئی 1.5-2 صفحہ ہے جو حضرت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے، سبحان اللہ. ان کے بارے میں ہے، جس میں حضرت کی پسندیدہ دعاؤں کا بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. تو امیر خسرو کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس ترک کے سوز دل کے عوض بخش دے. اس کے ساتھ ہی وہ کہتے تھے کہ خسرو میں اپنے وجود سے دکھی ہو جاتا ہوں لیکن تم سے کبھی دکھی نہیں ہوں. سبحان اللہ. بالکل سبحان اللہ. مرید غزل میں، مثنوی میں، قصائد مرثیہ تو آ کے امیر خسرو نے آزاری اتنی طویل ہو گئی تھی خسرو کے ایک مرثیہ کچھ اور بہت سا کام اس پر ہونا ہے. اس کا دیوان ایڈٹ کیا اور یہ پیک ہے جو بابر علی کے ادارے سے. نے امیر خسرو اور قافیہ و ہم ردیف غزلوں کا موازنہ کیا ہے، پیکیجز نے اسے کمال خوبصورتی کے ساتھ چھاپا ہے. میں اسے پڑھتا تھا تو یقین کریں ایسے طبیعت خوش ہوتے تھے. خوب رویان جفا پیشے وفانی اس کو، یہ سادی کی ہے شاید، اس کے بالکل اسی وزن میں بے کسن درد فرستندو دوانی اس کو. اور اچھا ساتھ خود جو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے دیوان کی پہلی غزل ہے وہ کمال ہے. ابر می باردو من می شبم از یار جو، یعنی یہ اس سے خوبصورت ابر می باردو من می شبم از یار جدا چون کنم دل به چنین روز دلدار. ابر و باران و من و یار ستاده به ودا من جدا گریے گناہ ابر جدا یار جدا. سبحان اللہ. اچھا اس کے ساتھ یہ بہت سے لوگوں نے کسب فیض کیا. احمد فراز کی ایک غزل کا میں شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس غزل کو دیکھیں اور حضرت فراز کا علمی اور معنوی کسب فیض امیر خسرو سے ملاحظہ فرمائیں کہ فراز نے فرمایا ہے کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے یا جھڑی سامن کی، یہ جدائی کی گھڑی ہے یا جھڑی سامن کی، میں جدا گری گناہ ابر جدا. اچھا سر، امیر خسرو کو کی نعتیہ غزلیں یا نعتیہ شاعری قوالوں نے بھی بہت ہی ارادت کے ساتھ اپنے روح کی تانے اور سریں ملا کر گائی. سبحان اللہ. اور دیکھ لیں کہ کس خوبصورتی سے محمد شمع محفل بود شب جائی کے من بود اور بہر سورک سے بسمل بود شب جائی کے پری پیکر نگاری سرو قدی لال رخساری سراپا فتح دل شب جائی کے من بود. اور اس کی غزل ہے چہرہ یہ زیبا یہ تو رش کے بتانے حاضر ہر چند وصفت می کنم در حسن زن زیبا تری ہرگز نہ آید در نظر نقشی ز رویت خوب تر شمسی ندانم یا قمر حوری ندانم یا پری آفاق ها گردیدم
مہر بتان ورزیدہ بسیار خوباں دیداں اما تو چیزیں دیگری من تن شدم تو جان شدی سبحان اللہ من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد از این من دیدم تو دیگری. اور اس کا مقطع ملاحظہ فرمائیں. سبحان اللہ. خسرو غریب است و گدا، خسرو غریب است و گدا افتاده در شهر شما، باشد که از بحر خدا سوی غریبان بنگری. سبحان اللہ. یا خبرم رسیده اس کی وہ غزل ہے نا، خبرم رسیده امشب کے نگار خواهی آمد، سر من فدای راہی کہ سوار خواہی آمد. وہ گائی گئی ہے افغانستان میں، پاکستان میں، ایران میں، بڑے آرٹسٹوں نے گائی ہے، نو آموزوں نے گائی ہے، لیکن اس کے لفظوں میں، اس کے معنی میں خسرو کی معنویت اور روحانیت کی وہ تاثیر تھی. جس کو بھی اس کی توفیق نصیب ہوئی اس کی آواز آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک پہنچی. یہ اپنے وقت کا نہیں، کئی صدیوں کا سب سے کمال صاحب نظر، صاحب ذوق اور معنوی سرچشمہ تھا، جس کا خوشی کی بات ہے کہ ہم جو لوگ ابھی حاضر ہیں اس کا کلام سمجھ سکتے ہیں. اس کی دل بہت مختصر بحروں میں بھی سادہ اور سہل ممتنع غزلیں ہیں. آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا سہل اور بلاغت والی غزل کہی جا سکتی ہے. جان ز تن بردی و جر جانی ہنوز، دردہا درمانی ہنوز آشکارا، سینے ہم پہ گداختی بندرن ویرانے سلطانی ہنوز. ڈاکٹر صاحب اس غزل کا ایک شعر ہے جو یقین کریں کہ وہ ایسے زرد جاں ہی رہتا ہے. میں یاد آتا ہے اسے پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور آنسو نکل آ رہے ہوتے تو اس کو پڑھتا ہوں طبیعت بحال ہوتی ہے. وہ ہے منزے گریے چن نمک بے گدا، اسی غزل میں رو رو کے نمک پگھل، اور محبوب اور معشوق سے کہا ہے سبحان اللہ. شکارستان بات کو اس سے خوبصورت تو کسی اہل زبان نے بھی نہیں استعمال کیا. خسرو تخلص بھی اس کا اسم بامسمہ ہے. یہ شعر کا، ادب کا، معنویت اور روحانیت کا بادشاہ تھا. اس کی بادشاہت اپنے زمانے میں بھی تھی اور کئی زمانوں تک رہے گی. سبحان اللہ. تو اس سے بڑھ کر کسی مرید کی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ وہ زندگی بھر تو اپنے مرشد کی قدم بوسی کرتا رہے، لیکن اس دنیا سے کوچ کرے تو بھی پناہ اسی کے قدموں میں ملے. اس سے بڑا خسرو کے لیے مقام اور مرتبہ ہو نہیں سکتا. ڈاکٹر اقبال شاہد صاحب اور میں حسن اتفاق سے کٹھے حضرت امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کی خاک کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کر سکے 2009 میں سے. اور یہ ظاہری بات تو یہی ختم ہو جاتی وہ زندگی کا. ڈاکٹر شیر علی صاحب آپ کے ساتھ میرا نہایت محبت والا تعلق ہے. یہ وقت کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کی بڑائی کی وجہ سے گہرا ہوتا چلا جائے گا. اور ڈاکٹر آہن صاحب آپ ہماری محبت اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے. یہ خسرو نے اور خسرو جیسے بہت سے لوگوں نے ہمیں ایک نادیدہ لیکن بہت ہی توانا محبت کے دھاگے گئے. یہ دھاگا سلامت رہے. یہی ہماری حاصل اصول ہے زندگی کا اور جمع پونجی ہے. میں ڈاکٹر صاحب پروفیسر ڈاکٹر حضرت قبلہ
محمد اقبال شاہد صاحب مدث اللہ علی کے بھی دستبوسی کرتا ہوں اور سلام ان کو کہ ان کی بھی نام نامی یہاں ذکر ہوا اور یوں سمجھے آدھی ملاقات ہو گئی. اب میں اسی پر اپنے شکستہ اختلاف ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں چونکہ جیسے آپ کو ڈاکٹر صاحب عرض کیا کہ کل ہماری فیلڈ آفس کراچی اردو ڈکشنری بورڈ میں میٹنگ ہے فارمل، تو میں یہاں آ گیا اور اتفاق سے میرے بیٹے کا گھر ہے، محمد نوید اس کا نام ہے، وہیں بیٹھا تو آپ سے ملاقات بھی ہو گئی اور تر و تازہ بھی ہو گئے. روحانی باجی اور سیکل گری کا ڈاکٹر آہن صاحب نے اور ڈاکٹر شیر علی صاحب نے آپ صاحب نے سامان کیا جس کا اجر ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جی خسرو ہمیشہ ایک زندہ جاوید مانوی پیکر کی طرح جلوہ گر رہے گا اور اس کو تو شاید ہمارے ان بے وقت اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اس کا نام لیتے ہیں تو اپنی اوقات بہتر کر لیتے ہیں. اس اوقات بہتر کرنے میں آپ سب دوستوں کا جو حصہ ہے اس پر آپ کو مبارکباد بھی اور شکریہ بھی. تھینک یو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مدر صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے. ہم تقریب کے اختتام پر اپنے دونوں معزز مہمانوں قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر سربراہ مقتدر قومی زبان اسلام آباد، وہ اقدس ہاشمی کا بھی شکریہ، اگر جی سگنل ویک تھے سب کچھ تو نہیں، اس کو کسی دن بلا کے پھر جی ہمیں یہ شعر ان کے سنوائے، ان کا بھی جی بہت جی شکریہ. بالکل بالکل آپ کی جی جو بیک گراؤنڈ میں ٹیم ہے جی 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 سر آپ جی 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 یہ آج ہمارے جتنے بھی معزز ناظرین ہیں جو آن لائن تقریب میں ہمارے ساتھ شریک رہے ان کا بہت شکریہ اور ان کی خدمت میں معذرت بھی کہ آج انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا تھوڑا سا ایشو رہا اور ابتدا میں محترم اقدس ہاشمی صاحب جو حضرت امیر خسرو کا کلام پیش فرما رہے تھے اس میں بھی تھوڑی سی دقت ہوئی اور خود تقریب کے صدر گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب کی بھی بہت ہی ولولہ انگیز گفتگو ہے لیکن وہ پوری طرح ہم سن نہیں پا رہے تھے کیونکہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کمزور تھی. ہم خاص طور پر ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احمد آہن صاحب کے بے حد ممنون ہیں. بہت ہی فکر انگیز اور ایک روح پرور یعنی خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اور ہم یعنی مستقبل میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے، اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. الحمد یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے اس کا بہت شکریہ، خصوصاً بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کا، پریزیڈنٹ الحمد اسلامک یونیورسٹی، جن کی مدد سے یہ آن لائن تقریبات کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، اور اپنے تمام جو آن لائن ہمارے ناظرین ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. خدا حافظ.